वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे और अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि सर्दी भी आ गई है और छुट्टियां भी आ गई हैं। तो सर्दियों में छुट्टियां एंजॉय करने का अपना मज़ा है, क्योंकि आपको स्कूल नहीं जाना। जो ऑफिस जिन्होंने जाना है उनको बहुत अर्ली नहीं उठना बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। तो छुट्टियों को भी इंजॉय करें और आप सर्दियों को भी इंजॉय करें। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं नाज़रीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, जब आपको गुस्सा आता है तो आप जब उस पर फौरी रिएक्ट करते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। गुस्सा हर इंसान को आता है, इंसान को ही गुस्सा आता है और किसी को गुस्सा नहीं आता, जानवरों को गुस्सा नहीं आता, इंसान को आता है, लेकिन हम उसके अंदर बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। जब हमें गुस्सा आता है हमारी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बहुत कम हो जाती है। हम फ़ौरन से रिएक्शन देते हैं, जो कि हमें नहीं देना चाहिए। हमें अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए उस बात को सोचने के लिए और सही फैसला करने के लिए। ऐसा नहीं है कि फ़ौरी रिएक्शन देना हमारी शख्सियत को मुतासिर, हमारी शख्सियत की कोई बहुत बड़ी मतलब कह लेंगे खूबी नहीं है, कोई ऐसी बात है। लेकिन जब हम आप फ़ौरी रिएक्ट करते हैं ये हमारी शख्सियत को बहुत अच्छा निखारती है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम फ़ौरी रिएक्शन देते हैं हम कुछ ऐसा फ़ैसला कर बैठते हैं जिसमें हमें बाद में पछतावा करना पड़ता है कि अगर मैं उस टाइम थोड़ा मैंने सोच लिया होता या थोड़ा सा जो है मैंने अपने आप को टाइम दिया होता तो शायद मैं सही फ़ैसला कर पाता और उस फ़ैसले पे आज मुझे पछतावा ना होता। तो फ़ौरन से रिएक्ट करने के बजाय अपने आप को थोड़ा सा वक्त दें। फ़ौरन से रद्द-ए-अमल देने के बजाय दलील के साथ रद्द-ए-अमल देंगे तो उससे आपको इनर सैटिस्फैक्शन भी होगी और जो आप फ़ैसला करेंगे वो भी बहुत ठीक होगा। बहुत दफ़ा आपने ऐसा देखा होगा, आपके साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है और जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं यहाँ उनके साथ भी हुआ होगा। जब उन्हें गुस्सा आता है, हम बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा हमें ऐसा लगता है हमें यहाँ पे फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। जब हम अपने आप को थोड़ा-सा टाइम देते हैं, जो सामने वाला है उसको भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि मैंने अगर इतना कुछ किया, इसने आगे से तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, हो सकता है मैं ही गलत हूँ। और जहाँ आप उसको प्रूव करने के लिए इतनी बातें बोलेंगे कि तुम गलत हो, तुमने गलत किया, जब आप खामोश हो जाएँगे तो सामने वालों को ऑटोमेटिकली ये रियलाइज़ हो जाएगा कि शायद वो ही कहीं गलत था। अगर वो सही होता तो सामने वाला अपने दिफ़ा में कुछ ना कुछ तो ज़रूर बोलता, लेकिन उसको नहीं पता जो आपने ये ट्रिक उसके ऊपर आज़माई है खामोश होने की, थोड़ा अपने आप को टाइम देने की, ये बहुत पावरफुल है। तो आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताना है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपको गुस्सा आया और आपने फ़ौरन से रिएक्ट किया और बाद में आपको लगा हो कि मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और जो हमारे साथ यहाँ गेस्ट मौजूद हैं हम उनसे भी पूछेंगे कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, या फ़ौरन रिएक्ट करते हैं या फिर थोड़ा-सा अपने आप को टाइम देते हैं। और कभी ऐसा हुआ है जब उन्होंने फ़ौरन रिएक्ट किया हो और उन्हें लगा हो कि मुझे फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, थोड़ा-सा टाइम अपने आप को देना चाहिए था। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाती चलूँ। आज जो दोनों मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक शायरी से है, शायर हैं बहुत अच्छे। उनमें से एक अफ़साना निगार भी है। हमारे साथ जो पहले गेस्ट मौजूद हैं एहसान माहिर शायर हैं, और जो दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान अहमद फैज़ी, जो शायर भी हैं, अफ़साना निगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप लोग आए, आपने हमें टाइम दिया। एहसान बताएं कि आपको जब गुस्सा आता है आप कैसे रिएक्ट करते हैं? वीनस टीवी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपने नाज़रीन के साथ हम कलाम होने का मौका दिया। तो जहाँ तक गुस्सा आने की बात है, गुस्सा एक फितरी अमल है। किसी भी बात पे कभी जो है ना इंसान को गुस्सा आ जाता है और बिल्कुल हमें थोड़ा सा गैप देना चाहिए, हमें थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। जब भी कभी हमें गुस्सा आता है तो हम फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, तो बाज़-औक़ात हम बहुत अच्छे दोस्तों को खो बैठते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वाक़यातन हमें जब भी कभी गुस्सा आए, इसीलिए हमें इस्लाम में भी कहा गया कि अगर आप गुस्से की हालत में हैं, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएँ, अगर आप बैठे हैं तो लेट जाएँ, यानी थोड़ा-सा रिलैक्स हों। अपने आप खुद को टाइम दें, जी, अपने फ़ौरन आप से रिएक्ट करने जी, के बजाय। बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसा कभी ऐसा हुआ है कि आपसे कोई गुस्से में फ़ौरन से रिएक्शन दिया और बाद में लगा हो ये मैंने गलत किया, मुझे थोड़ा-सा अपने आप को टाइम देना चाहिए था? जी, बिल्कुल, बहुत दफ़ा ऐसा अक्सर हमारे साथ चूँकि हम इंसान हैं, तो इंसान तो गलतियों का पुतला ही है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें, कोई ऐसा पॉइंट जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें कि यहाँ पे मैंने रिएक्ट किया और मुझे लगा कि यहाँ नहीं करना चाहिए था? हाँ, मीन्स चूँकि मैं शायर हूँ और इसके साथ-साथ मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ आलमी अदब अकादमी का। ठीक है। तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बड़ी सख्त है, इस हवाले से कि पूरी मैनेजमेंट मेरे पास होती है। ये मुशायरा ऑर्गेनाइज़ करना, पोएटिक सेशंस को ऑर्गेनाइज़ करना, तो उसमें बड़ा प्रेशर होता है।
بہت سی چیزوں کا سب سے پہلے لے آؤٹس بنانا، پھر پلاننگ کرنا، پھر لسٹیں فائنل کرنا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام کے پریشر کی وجہ سے کبھی کبھار جو ہے اپنے جونیئرس کو یا باقی کبھی اپنے سینئرس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بات نہیں بھی کہنی ہوتی وہ بھی غصے میں کہہ دیتے ہیں اور پھر ہم 2 دن کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. تو وہ جو ہمارے جو ایک پلانس چل رہے ہوتے ہیں نا وہ پھر چیزیں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو سینئرس کے ساتھ بھی جو ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خود کو اسپیس دینی چاہیے، تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے. الحمدللہ ہم مسلم ہیں تو ایز اے مسلم جو ہمیں سکھایا گیا ہے، ہم اگر غصے میں ہیں تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں. تھوڑا سا اس کا مقصد یہی تھا جو ہمیں ہمارے دین نے بتایا سکھایا کہ ہم تھوڑا سا خود کو غیب دیں گے، تھوڑی سی اسپیس دیں گے، تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے. تو وہ جو غصے میں ہم نے ریئیکٹ کرنا تھا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. تو وہ جو ایک اچھا یعنی رد عمل اس طرح جائے گا کہ اگر ہم خود کو گیپ دیں گے، تھوڑی سی اسپیس دیں گے. اگر ہم گیپ نہیں دیں گے تو وہ پھر جو ہے نا بعض اوقات یقیناً ایسا ہوگا کہ آپ بہت سے اچھے رشتوں کو کھو بیٹھیں گے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جب میں ریئیکٹ کرتا ہوں تو ہمارے اندر درمیان میں جو گیپ آ جاتا ہے، آپ کی امپلائز جو آپ کے ارد گرد کام کر رہے ہیں، جتنے بھی کولیگز ہیں، تو یقیناً یہ بات یہاں سے بھی آ کے ٹرو ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے صحیح ریئیکٹ کرنے کے لیے، صحیح موقع ڈھونڈنے کے لیے کہ کب میں نے اس بات کو ڈیفائن کرنا ہے اپنے لیے. فیضان آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ سو کائنڈ آف یو کہ آپ نے گفتگو کا موقع دیا. اچھا ایسا ہوتا ہے، ڈائیلاگ برا نہیں ہے، ڈیبیٹس بری نہیں ہے، بشرط یہ کہ مینرز ہوں اور آپ کا جو گفتگو کا پہلو ہے وہ مثبت ہوں، اس کے اثرات مثبت ہوں. ٹیمپرامنٹس سب میں ہوتے ہیں، ڈفرینٹس ہوتے ہیں ٹیمپرامنٹس، اور سب کا جو ہے ہائپر زون ڈفرینٹ ہوتا ہے، فرسٹریشن انٹینسٹی ڈفرینٹس ہوتی ہے. تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جسٹیفیکیشن ضروری ہوتی ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس وقت ایٹ دا ٹائم وہ ضروری ہے یا نہیں. جب آپ کسی ڈائیلاگ کر رہے ہیں یا گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سامنے والی کی سائیکی یا نفسیات کیسی ہے، اس کی نیچر کیسی ہے، آپ نے ٹریٹ کیسے کرنا ہے. تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ رشتے بچانے کے لیے اگر آپ کو جھکنا پڑے تو جھک جائے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ باتیں پکڑ لیتے ہیں، رشتے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. سوری. تو رشتے میٹر کرتے ہیں، رشتے ضروری ہوتے ہیں، لیکن یہ چیزیں فطری ہیں. جیسے آنسوؤں پہ اختیار نہیں ہے، ہم چاہ کر بھی جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتے، ضبط. اس طریقے سے یہ انسان سینٹی ہو جاتا سم ٹائم، نہیں اختیار ہوتا. اور پھر ہمارے کچھ پرسیپشنز ایسے ہیں، میں جھک جاؤں گا تو میری جو ورتھ کم ہو جائے گی، اٹس اگینسٹ آف مائی ڈگنیٹی. تو کچھ پرسیپشن ایسے ہیں کہ اگر خاموش رہا تو لگے گا میں ہی غلط ہوں. تو ایٹ دا ٹائم ہمارا دماغ معاف ہو جاتا ہے. تو ہم چیزیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ بحث تکرار وہ ایک الگ چیز ہے. اگر ہم اسے انا میں بدل دیں گے نا تو یہ ضروری ہے کہ دو میں سے کوئی ایک شخص خاموش ہو جائے. اور یہ ضابطے بھی ہیں گفتگو کے، اور رشتے بچانے کے لیے ضروری بھی ہیں. لیکن اگر جیسے آپ ریئیکشن، یہ تو آپ نے بولا نا کہ اپنا ڈیفینڈ آپ نے کیسے کرنا ہے، بہت ساری جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا، سچویشن کے اوپر آپ نے ڈال دی. لیکن بعضی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمیں سچویشن سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں غصہ آ گیا اور ہم نے فوراً سے ریئیکٹ کر دیا. ہمیں سچویشن سمجھ ہی بعد میں آئی ہے کہ یہاں پہ ہمیں یہ کرنا ہی نہیں تھا، ہم نے یہاں پہ غلط کر دیا. کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کوئی غلط ریئیکشن دیا اور بعد میں کہا یہاں مجھے رک جانا چاہیے تھا؟ موسٹ آف دی ٹائم. کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں، کوئی ایسا کام جو آپ کہہ رہے ہو یہ ہو جاتا اگر میں وہاں پہ یہ نہ کرتا؟ موسٹ آف دی ٹائم بہت سارے ایسے سیناریوز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ایک بار ایسا ہوا تھا کہ ایک بار نہیں، کہ بار ایسا ہوا کہ سیل دیوار میں مار دیا غصے کے اندر. تو یہ اچھا، ان چیزوں کا تعلق جو ہے نا ہماری حساسیت سے بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا سینسٹیو ہے انٹرنلی. تو یہ چیزیں بڑی ڈیپینڈ کرتی ہیں. اور پھر دوسرا آج کے جو پھر بعد میں ریگریٹ ہوتا ہے کہ یہ غلط کیا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ اکثر مسائل یہ ہوتے ہیں کہ غصے میں طلاق دے دی، طلاق غصے میں دی جاتی ہے. ہوش و حواس نہیں ہوتے نا، انسان حواس باختہ مخلوط الحواس ہو جاتا ہے، تو انسان کے اختیار نہیں ہوتا.
تو میں یہی کہوں گا کہ آپ نے یہ سارے کام غصے میں کیے. میں نے آپ سے سٹوری پوچھی کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا. یہ بھی غصے میں, بعد میں ریگریٹ ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن میں جانتا ہوں کہ ایٹ دا ٹائم نہیں ہوتا, انسان کا اختیار نہیں ہوتا, نہیں بالکل ایسے ہی ہے. جیسے آپ نے پہلے بولا نا کہ کہیں جگہ ہمیں ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے, کہیں جگہ نہیں, اس ٹائم ہماری عقل معاف ہو جاتی ہے اور ہم ریئیکٹ کر دیتے ہیں, اور بعد میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا. تو اسی لیے آپ کو ریئیکٹ نہیں کرنا فوراً سے, تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے تاکہ آپ صحیح سوچ سے سمجھ کے فیصلہ کر سکیں. اچھا احسان, اگر آپ کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں, آپ شاعر تو ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی کیا مصروفیات ہیں, کیا کر رہے ہیں لائف میں؟ شاعری تو ایک پیشن ہے, جنون ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں لا اسٹوڈنٹ ہوں, لا اسٹڈی کر رہا ہوں, تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ یہ تو بہت فرق ہے, لا اسٹڈی کر رہے ہیں اور آپ ایک طرف شاعر ہیں. پیشن تو کوئی بھی ہو سکتا ہے انسان کا. آپ کے اندر شاعری کا شوق کہاں سے آیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر تو بن سکتے ہیں, لیکن شاعر یا آرٹسٹ نہیں بن سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے, یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہوتی ہے. جب ان بورن ایبلٹی ہے, جب انسان دنیا میں آتا ہے تو لے کے آتا ہے اللہ کی طرف سے, تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے, اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت میں اسے سمجھتا ہوں. تو اس پہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ایسی نعمت سے نوازا ہے. تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے, بچپن سے ہی ایک تھا. اچھا, فیملی میں کوئی اور بھی ہے, کسی اور کا بھی شاعری سے تعلق ہے؟ فیملی میں کوئی خاص نہیں ہے, لیکن سب سے زیادہ انسپائریشن میں سمجھتا ہوں جو انسان کو یا بچے کو ملتی ہے, میرے بابا جان جو ہیں وہ, ان کو شاعری سے لگاؤ تھا. ان کی اپنی ایک ادبی کمیونٹی بھی تھی چھوٹی سی, دوستوں کے ساتھ بیٹھنا, جیسے غیر رسمی ادبی نشستیں وغیرہ ہوتی تھی, تو وہ جو ماحول ایک چھوٹا سا تھوڑا سا, ان کے ساتھ میری ایفیلیشن سب سے زیادہ جو ہے نا وہ بابا جان کے ساتھ تھی. بھلے وہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ روحانی طور پر ہر وقت میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا آپ کا پیشن. اب اگر بات کریں آپ کی لا اسٹڈی کی, تو وہ کس کے ماں کا خواب تھا یا بابا کا خواب تھا یا آپ کا اپنا تھا؟ نہیں, یہ میرا اپنا پرسنل ڈیسیجن تھا. موم کی طرف سے یا بابا کی طرف سے شروع سے کبھی اسٹڈی کے حوالے سے ایسی کوئی فورسمنٹ نہیں تھی کہ وہ یہی چاہتے تھے کہ آپ پڑھیں اور بس اس کے, یعنی ٹائم ویسٹ نہ کریں, پازیٹیو چیزیں کریں زندگی میں. تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لا کا تو آپ کا لاسٹ وہ چل رہا ہے, لیکن شاعری کرتے ہوئے آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا؟ شاعری میرا خیال ہے کہ جیسے انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ اس نے پہلی سانس کب لی تھی, اسی طرح کوئی بھی تخلیق کار جو کریٹیو انسان ہے نا, وہ یہ کنفرم نہیں بتا سکتا کہ اس نے سب سے پہلا کب لکھا تھا. کبھی نہیں, سب سے پہلا لکھنے کی تو بات نہیں, 2 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے, 5 سال ہو گئے, کیونکہ شاعر تو آپ تبھی بن جاتے ہیں جب آپ, میرا خیال ہے 5-6 کلاس میں ہوتے ہیں, آپ اپنی طرف سے الٹے پھلٹے بولتے ہیں, اور جب آپ میٹرک میں ہوتے ہیں تو آپ وہ شاعری کرتے ہیں جس کی سمجھ آپ اگر آج خود وہ شعر اٹھا کے پڑھیں تو آپ کو نہیں آئے گی. تو آپ کو ویسے پیشن میں آئے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا جب سے آپ نے اپنے نام کے آگے شاعر لکھنا شروع کیا؟ یہ میرا خیال ہے 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں. یہ آپ, ورنہ تو وہ تو ٹائم ہم خود بھی نہیں امیجن کر سکتے, بتا سکتے کہ آپ نے پہلا شعر کب آپ کو آمد ہوئی تھی. اب فیضان, آپ سے پوچھتے ہیں, جیسے کہ آپ افسانہ نگار بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, آپ کو یہ شوق کہاں سے آیا, کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ 8th اسٹینڈرڈ میں تھا جب پہلی غزل ہوئی تھی. تو اس وقت ایسا تھا کہ دیکھیے ود دی پیسج آف ٹائم چیزیں امپروو ہوتی ہے, اور آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ ایبلٹیز ہیں, آپ کیپیبل ہیں اور اس چیز کو ریٹین کر سکتے ہیں. تو وقت کے اسراف کے ساتھ وہ چیزیں گروم بھی ہوئیں, پاکٹ منی سے بکس پرچیز کی, پوئٹک بکس, تو اسے لے کر چلا. پھر آہستہ آہستہ ریئلائز ہوا کہ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں کس ٹریک پہ ہوں. تو نیئر اباؤٹ 14-15 ایئر ہو گئے شاعری میں. تو فزیکل اپیرنس جو میری ہوئی ہے وہ آلموسٹ 4-5 سال ہو گئے ہیں. مشاعرے وغیرہ اٹینڈ کرنا, ایونٹس وغیرہ, پوئٹری ایونٹس وغیرہ اٹینڈ کرنا, اور ایز اے فکشنسٹ افسانہ نگاری یہ بھی آلموسٹ 4-5 سال ہو گئے ہیں. لاسٹ ایئر بھی ایوارڈ تھا لاہور میں اقبال کمپلیکس میں ایز اے فکشنسٹ اینڈ پوئٹ. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ پاک کی طرف سے ہیں, گاڈ گفٹڈ ہے, ودیت ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ یا تو کوئی شاعر ہوتا یا نہیں ہوتا, آپ بنا نہیں سکتے. بالکل ایسے. آپ کو کب لگا کہ آپ شاعر ہیں؟ مجھے کب لگا کہ میں شاعر ہوں,
اور لوگوں نے آپ کو سراہا, آپ کی لکھی ہوئی چیزوں کو بتایا کہ اس کو تھوڑا سا اگر ہم پلک چوک اس کی اگر ٹھیک کریں گے تو یہ جو ہے ایک پرفیکٹ شاعر اور اچھا شاعر بن سکتا ہے. ہاں, نو پلک. میٹرک میں اردو کے ہمارے سر تھے, تو میری ایک اصل میں ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, جب چیزیں اللہ پاک نے عطا کرنی ہوتی ہیں نا تو آپ کا مائنڈ سیٹ الٹیمیٹلی ویسا ہو جاتا ہے. تو جب ہم پڑھا کرتے تھے تو جو غیر معروف الفاظ ہوا کرتے تھے نا اسباق کے اندر, غزلیات میں, منظومات میں, تو میں وہ نوٹ کر لیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور آفٹر پیریڈ میں سر سے ڈسکس کرتا کہ سر اس کے مجھے معنی ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں. سر نے جج کیا, 9th گزر گئی, میٹرک میں سر نے کہا بیٹا آپ شاعری کرتے ہو. سر ہیں ان کی اپنی پرسنل آبزرویشن ہے, جج کر لیتے ہیں. تو خیر سر نے سب سے پہلے سراہا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد فیملی سپورٹس, ٹھیک ہے, پھر فرینڈز میں تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کوئی اسٹڈی کنٹینیو کی آپ نے؟ جی بالکل بالکل, نہیں, اسٹڈی تو میری کنٹینیو رہی. کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں ماسٹرز. ٹھیک ہے. تو فیملی میں یہ نہیں کہا کسی نے کہ شاعری شعری چھوڑو, کس طرف جا رہے ہو؟ کیونکہ اکثر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, یہ پٹھے کاموں میں نہ پڑ جانا. ہاں دیکھیں یہ ہوتا ہے اصل میں, بیسیکلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سارے فیملی میں ایسے ہوتے ہیں, ویسے بڑے ہی ہوتے ہیں کہ بیک ورڈ تھنکنگ ہوتی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, ملنا کیا ہے اس سے, یہ بتاؤ اس سے ملنا کیا ہے؟ اور جب میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کو جو پیسے کی جو ہوس ہے نا وہ ختم ہو سکتی ہے, لیکن جو شہرت اور عزت کی ہے نا وہ کبھی نہیں ختم ہو سکتی. اور وہ بھی ایک اچھی شہرت جس سے آپ کو اپنے آپ میں تھوڑا سا پراؤڈ فیل ہو کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے. جی بالکل ایسا. اچھا, اس کے علاوہ ایک اچھے شاعر کی کیا کوالٹی؟ اچھا شاعر, اچھا اس کے مزاج میں یکسانیت نہیں ہوگی, اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ایک ٹریک پہ نہیں ہوگا. دیکھیں تخلیق کار کوئی بھی ہے, وہ افسانہ نگار ہے یا شاعر ہے, وہ معاشرے کا نباز ہے. اس سے اپنے ذہن کو ویسے متحرک رکھنا پڑتا ہے جو اکارڈنگ ٹو ڈیمانڈس, جو معاشرے کی اور سماج کی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق اس نے اپنے آپ کو متحرک رکھنا پڑتا ہے. اس کے سامنے دیکھیں موضوعات بہت ہیں, ہمارے سامنے معاشرتی علمیات ہیں, حادثات ہیں, کئی ایسے موضوعات ہیں. تو اس نے یہ نہیں ہے کہ میرا مزاج یہ ہے کہ رومانویت, تو میں نے صرف رومانویت یا محبوبیت کو لے کر چلنا ہے. اس نے اپنا حق ادا کرنا ہے. اچھا شاعر جو ہے یا اچھا تخلیق کار جو ہے وہ معاشرے کو اور اپنے جو رومانویت, محبوبیت, جو معاشرے کی ڈیمانڈ ایک یہ بھی ہے نا, آڈینس کو بھی لے کر چلنا ہے, آڈینس کس طرح کی ہے, اور معاشرے کو انہیں بیلنس رکھے گا. بالکل ایسے ہی. اور وہ جو بات وہ ڈائریکٹلی نہیں کہہ سکتے, وہ اس کو اپنے شعر یا اپنی غزل کے اندر اس طرح سے کنورٹ کرے گا کہ وہ کسی کو بہت ایزیلی کہہ سکتا ہے, اور اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتے. آپ کا آئیڈیل کون ہے, آئیڈیل شاعر جسے کہتے ہیں؟ بالکل آئیڈیل شاعر, یہ بہت اچھا کوشچن ہے. ایک شاعر ہیں, اگر پاس میں جائیں تو محسن نقوی کو میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اور کرنٹلی عمیر نجمی صاحب. ٹھیک ہو گئے. اور یہ واحد شاعر ہیں جن کے لیے میرے منہ سے مرشد نکلتے ہیں. میں کسی کو فالو نہیں کرتا. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں شاعری میں کون استاد ہیں, افسانہ نگاری میں کہتا ہوں کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان کے اندر ایسی کون سی خوبی اور خاصیت آپ نے دیکھی کہ یہ آپ کے آئیڈیل بنے؟ جی بالکل, وہ ایسا ہے کہ فیلڈ سے ہمیں پتہ ہے نا کہ دیکھیں ہر چیز کا ایک معیار ہے. تو معیار کی کسبٹی پر اگر پرکھا جائے نا تو عمیر نجمی کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہائپر ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا معیار کبھی نیچے نہیں آیا. اپس اینڈ ڈاؤن چلتے ہیں. بسا اوقات آپ کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ متاثر نہیں کر پاتی. ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے آپ کی آڈینس کو, سامعین کو, آپ کے ریڈرز کو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, انہیں پتہ ہے کہ فیضی کا یہ اسٹیٹس ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے اپنے اسٹیٹس کو یا تو ریٹین کرنا ہے یا اسے مزید اپ گریڈ کرنا ہے, میں اسے ڈاؤن نہیں کر سکتا. تو یہ چیز عمیر نجمی کے ہاں پائی جاتی ہے, وہ ہمیشہ اپ گریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا احسان, اگر آپ سے پوچھوں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ پاس میں جائیں تو یعنی سب سے جب میں نے شروع کیا شاعری کو پڑھنا تو آج بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے شکوہ جواب شکوہ سے شروع کیا تھا. اس کے بعد کلیات اقبال پڑھی اور شکوہ جواب شکوہ اتنا پڑھا کہ مجھے وہ 90% 80% مجھے حفظ ہو گیا تھا. اور اس کے بعد پھر جو ہے نا مختلف شعراء کرام کو پڑھا. ابھی یعنی جو آج کا جو جیسے آئیڈیل کی بات کی گئی تو اس میں مجھے جان ایلیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا شاعر ہے, بھلے وہ ہمارے یعنی جسمانی طور پر ہمارے ساتھ نہیں رہے, لیکن وہ آج کا شاعر ہے اور اگلے 100 سال کا بھی شاعر ہے. اور اچھا اگر دیکھیں ٹک ٹاک پہ ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ جان ایلیا نیچے اس کا وہ پٹ, کیا وہ واقعی میں سارے ان کے ہوتے ہیں یا پھر اوپر صرف جان ایلیا اور ایک فیم حاصل کرنے کے لیے جو ہے ٹک ٹاک پہ ویڈیو اپلوڈ کرتے؟
یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جون ایلیا جیسے میں نے اسٹڈی کیا یا باقی لوگ جن لوگوں نے جون ایلیا کو اسٹڈی کیا ہوا ہے, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واقعتاً ان کی نہیں ہوتی, اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی ہوتی ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تخلیق کار کے لیے یا شاعر کے لیے یہ ایک قتل کے مترادف ہوتا ہے, اس کے قتل کے مترادف ہوتا ہے کہ اگر میری کوئی چیز ہے اور کوئی اور انسان اس پہ نام اپنا کاٹ کے اس طرح, اور ہاں ان کو پروموٹ کرنا وہ ایک اچھی بات ہے, لیکن یہ ایک غلط طریقے سے جو پروموٹ کرنا ہے یہ تو بہت ہی فیک فیم بھی تو کچھ لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہاں شارٹ کٹس کا جو ہے نا بڑا ایک ایج ہے, ٹرینڈ ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم محنت کر کے آگے آئیں, ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم صبح ہماری آنکھ کھلے اور ہم بس آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ چکے ہوں. وہ یہ نہیں جانتے کہ جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں اس نے کتنی محنت کر کے یہ مقام حاصل کیا. آپ سے مزید باتیں کریں گے, لیکن اب ٹائم ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس, ملتے ہیں بریک کے بعد. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. ویلکم بیک ناظرین ٹو گڈ مارننگ ود وینس. جیسے کہ بریک سے پہلے ہم احسان سے اور فیضان سے باتیں کر رہے تھے. اب بریک کے بعد ہم فیضان کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ افسانہ بیسیکلی اس کی تعریف کیا ہے. ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو نا تھوڑا سا کلیئر کریں, کیونکہ ہمارے مائنڈ میں میچ ہو جاتا ہے کہ افسانہ, ناول اور یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں, جبکہ یہ ایک نہیں ہوتی, ان میں بہت ڈفرینس ہے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا کلیئر کریں گے وہ بتا کے. جی فیضان, آپ کیا کہیں گے افسانہ بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ افسانہ بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن جھوٹی کہانی کی ہے, ایک جھوٹی کہانی. لیکن بہت ساری چیزیں ہم حقیقی واقعات جو معاشرے میں ہیں انہیں فکشنائز کر سکتے ہیں, ایک پیرہن دے سکتے ہیں اس واقعے کو. تو ویسے اس کی جو تعریف ہے وہ جھوٹی کہانی کی ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ہم نے خود سے ایڈ کرنی ہوتی ہیں, اور بہت سارے جو واقعات ہیں وہ حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں. تو افسانہ جو ہے حقیقت اور تخیل اس کا امتزاج ہے. ٹھیک ہے نا. تو سم ٹائم ایسے ہوتے ہیں, بہت سارے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت کو ٹوٹلی اوور آل وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو صرف خیال پر مبنی ہوتے ہیں. اچھا, اگر آپ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہ جھوٹی کہانی افسانہ, تو پھر بھی لوگ اس کو اتنے شوق سے کیوں پڑھتے ہیں, کیوں پسند کرتے ہیں؟ ہاں یہ ایسا ہے, دیکھیں ہر چیز کا فوبیا ہوتا ہے, پھر اور ہر چیز میں ایک ٹویسٹ ہوتا ہے جو ہم کشید کرتے ہیں. تو اس کے اندر بھی یہ ایک آرٹ ہے. اگر ہر لکھی ہوئی چیز افسانہ بن جائے تو ہم نیوز پیپر, ہر بندہ نیوز پیپر پڑھے میرے خیال میں, تو ہر لکھی ہوئی چیز افسانہ نہیں بن سکتی. افسانے کے اپنے لوازمات ہیں, اور اس کے اندر ایک ٹویسٹ پیدا کرنا ہوتا ہے کرداروں کو لے کر, بہت ساری چیزوں کو لے کر, کہ پڑھنے والے پر ایک تاثر پیدا ہوتا ہے, تاثر قائم ہوتا ہے. سم ٹائم آپ نے خود بھی فیل کیا ہوگا کہ ہمدردی ہوتی ہے ہمیں کہ اس کردار کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ کردار جو ہے وہ ہم جی رہے ہیں, ہمارے پاس ہم وہ کردار کو فیل کر رہے ہیں, اس کریکٹر کو جو ہم پڑھ رہے ہیں, اسٹوری ہمیں لگ رہا ہے وہ ہم ہی ہیں, شاید ہمارے ساتھ ہی وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور بہت سارے لوگوں کا اس کے اوپر افیکٹ بھی ہوتا ہے, جو اس کو بہت زیادہ سیریسلی لیتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو مطلب ناولس کو یا افسانہ کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں کہ وہ کہیں بھی بیٹھے ہیں تو صرف ان کے پاس وہی بات ہے کہ اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ اب دیکھو نیکسٹ اس کے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا. ایسا ہے کہ جب تک
آڈینس میں یا سامعین میں یا ریڈرز میں یہ والا کریز پیدا نہ ڈیولپ نہ کر سکے نا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تحریر ہمارا لکھا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ آخر میں اگر ایک موڑ نہ ہونا کہ آپ سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو جائے پڑھنے والا، تو کامیاب نہیں ہے آپ کا لکھا ہوا. اگر وہ سوچنے سمجھنے پر اور بیان کرنے میں ڈیکوڈ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے نا کہ ایسا ہو سکتا تھا اور ایسا ہوا ہے، تو یہ آپ کی کامیابی کی دلیل ہے. دلیل ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا احسان کچھ سنائے کوئی شاعر کی کوئی غزل اپنی، ہمارے سننے والوں کو تھوڑا صبح صبح کے ٹائم ان کو اچھا فیل ہو. جی بالکل. سامعین ناظرین کی نظر اپنی غزل کے چند اشعار کرتا ہوں کہ کتنا بیکار ہو گیا ہوں میں، کتنا بیکار ہو گیا ہوں میں، یعنی بیدار ہو گیا ہوں میں، کتنا بیکار ہو گیا ہوں میں، یعنی بیدار ہو گیا ہوں میں. کھینچ کر زاویہ محبت کا، کھینچ کر زاویہ محبت کا، کتنا لاچار ہو گیا ہوں میں. بہت خوب. کھینچ کر زاویہ محبت کا، کتنا لاچار ہو گیا ہوں میں نہیں رو سکا تیرے آگے، میں نہیں رو سکا تیرے آگے، کیسا فنکار ہو گیا ہوں میں نہیں رو سکا تیرے آگے، کیسا فنکار ہو گیا ہوں میں. وہ جو آتا نہیں کہانی میں، وہ جو آتا نہیں کہانی میں، ایسا کردار ہو گیا ہوں میں. وہ جو آتا نہیں کہانی میں، ایسا کردار ہو گیا ہوں میں. میرا دیدار ہو گیا ہے تو، میرا دیدار ہو گیا ہے تو، تیرا دیدار ہو گیا ہوں میں. تیرا دیدار ہو گیا ہوں میں. عشق کا پالیا سلا ماہی، عشق کا پالیا سلا ماہی، صاحب دار ہو گیا ہوں میں. وہ جو آتا نہیں کہانی میں، ایسا کردار ہو گیا ہوں میں. بہت خوب، بہت زبردست. اور میرا خیال ہے بہت ساری باتیں جو ہم کسی کو ایسے نہیں کہہ سکتے اور اس غزل کے تھرو کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. اچھا احسان، شاعری کرنے کے لیے اور لکھنے کے لیے کوئی جگہ کوئی ٹائم درکار ہوتا ہے یا کبھی بھی کہیں بھی جو ہے اس کی آمد ہو جاتی ہے؟ آمد کا سلسلہ ہی ہوتا ہے بیسیکلی. ایسا بھی بہت دفعہ ہوا کہ ہم یعنی مود ہو رہے ہیں، صبح اٹھ کے فریش ہو رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک ایسا یعنی ایسا شاندار یہ تخلیق ہوتی ہے، شعر پورا ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات کبھی سفر پہ ہیں، کہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو یہ ایک فوراً سے لکھتے ہیں آپ یا پھر آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میرے مائنڈ میں آ گیا، میں جب بھی چاہوں تو لکھ لوں گا اس کو؟ نہیں ہوتا ہے، لیکن فوراً نوٹ کر لینا بہتر ہوتا ہے. بعد میں اس کی کرافٹنگ یا نوک پلک تو ہو سکتی ہے، لیکن جو خیال جو اللہ کی طرف سے نزول ہوا ہے اسے فوری طور پہ نوٹ کر لینا بہتر ہے. بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا فیضان، جب آپ افسانہ لکھتے ہیں اس میں جتنے بھی آپ نے آج تک لکھے ہیں اس میں سب سے ہٹ کون سا گیا ہے، جب سب سے زیادہ پاپولر کون سا ہوا ہے اسٹوری کوئی ایسی؟ ایک 1.25 روپے کی عورت، اچھا، اور دوسرا پلکوں سے لٹکے ہوئے خواب. اچھا. یہ دو بہت زیادہ پیک پہ. ویسے تو آلموسٹ میرے سبھی افسانہ نگاری میں کرتا ہی اسی وقت ہوں جب انٹرنیشنل فورمز پر کوئی ایونٹ ہو، نشست ہو. ٹھیک ہے. تو ویسے تو الحمدللہ سب کو ہی پذیرائی ملتی ہے اور آلموسٹ سبھی ایوارڈ یافتہ افسانے ہیں میرے. تو ان کو بہت زیادہ، ایک 1.25 روپے کی عورت اور ایک پلکوں سے لٹکے. اچھا، آپ اس کی جو ہے کہاں سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، کہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہ اسٹوری مجھے لکھنی چاہیے، یا آپ کا اپنا مائنڈ ہے کہ اس طرح مجھے اس بات کو کنوے کرنا ہے لوگوں تک، یا کوئی میسج دینا ہے، یا کسی کو آپ کسی کی اسٹوری کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ریالٹی میں اور پھر اس کو اپنے افسانے میں جو ہے وہ رائٹ کرتے ہیں؟ بیسیکلی یہ تھیمز جو ہوتی ہیں نا، یہ آئیڈیاز جو ہوتے ہیں، یہ ہمیں معاشرے سے ہی ملتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو جب ایک تھیم مل جاتی ہے تو ہم نے اس کی پھر پلاٹنگ کرنی ہوتی ہے. جب ایک تھیم مل گئی، مجھے پتہ ہے کہ یہ متاثر کر دینے والی ہے، جب میں اس کا پورا پلاٹ تیار کروں گا، اسے میں افسانے میں کنورٹ کروں گا یا کسی بھی افسانوی صنف میں کنورٹ کروں گا تو یہ متاثر کر سکتی ہے. تو یہ معاشرے میں پھیلے ہوئے بہت سارے المیات ہیں جو ہمیں آئے دن منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو میرے خیال میں یہ میری رسپانسبلٹی ہے، اگر اللہ پاک نے مجھے یہ عطا کیا ہے کہ میں لکھ سکتا ہوں، اپنے قلم کے ذریعے انقلابی شاعری یا افسانہ نگاری کر سکتا ہوں، تو مجھے لکھنا چاہیے. بس یہ چیز ہے. اچھا، کوئی شاعری آپ کی زبانی یا کوئی غزل جو آپ سنانا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ 2 شعر ہیں. خوب بنتی ہے سبھی گھر کے پرندوں سے میری،
खूब बनती है सभी घर के परिंदों से मेरी, घर से निकलूं तो मेरे साथ निकल आते हैं। खूब बनती है सभी घर के परिंदों से मेरी, घर से निकलूं तो मेरे साथ निकल आते हैं। थाम रखा है मेरी माँ की दुआओं ने मुझे, गिरने लगता हूँ कि ये हाथ निकल आते हैं। जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ऐसा अगर आपसे पूछें कि जो लोग अब शायरी करना चाह रहे हैं या कहते हैं कोई इसको पैसे के लिए भी करना चाहता है और कोई इसको अपने पैशन के तौर पे भी करना चाहता है, तो उनके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? या पैशन वालों को ही करनी चाहिए, दूसरे लोग जो हैं वो इससे मत टच करें क्योंकि ये आपको खींच तान के नहीं आएगी, अगर गॉड गिफ्टेड होगी तभी आप एक अच्छे शायर बन सकते हैं, या फिर जो है ठीक है स्टार्ट करें, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो शायर बन ही जाएंगे? मैंने तो शुरू में ही ये बिल्कुल खुल के बता दिया था कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तो बन सकते हैं किताबें पढ़ के, मेहनत करके दिन रात, लेकिन शायर बनना बहुत सारे लोग, सॉरी मैं आपको कट करी, बहुत सारे बिल्कुल। लोग ऐसे हैं कि जो पढ़ते हैं और बोलते हैं कि हम शायर बन सकते हैं और हमें बनना चाहिए, लेकिन वो नहीं बन सकते, उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उनके लिए यही है कि वो मुख्तलिफ शोरा कराम को पढ़ें, जितने भी इससे पहले हैं, मोहसिन नकवी हैं और अहमद फराज हैं, बाकी जितने गुजर चुके हैं या जो हयात हैं, मुख्तलिफ शोरा कराम की शायरी को पढ़ें जितना हो सके। अच्छा, ऐसा आजकल तो अकेडमीज भी बन गई जी इसके लिए, तो वो ठीक है, बननी चाहिए थी उनके अंदर, वो ठीक आपको जो है स्टडी दे रहे हैं इस बारे में, शायरी के बारे में, शायरी के लिए ना एक इल्मुल बयान बहरो-ओ-ज़ान कहते हैं, उसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बगैर हम जो है ना यानी अपनी शायरी को जो है ना इस काबिल नहीं बना सकते कि हम प्रेजेंट कर सकें, यानी दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ आम तौर पे ऑडियंस के लिए कि जैसे हम रिदम कहते हैं, और एक चीज़ जो रिदम में होगी तो वही शायरी लगेगी, अदरवाइज अखबार में बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं वो स्टेटमेंट होती है। शायरी में और नसर में फ़र्क ही ये है कि शायरी जो है वो एक तासुर रखती है, वो दिल पे असर करती है। मशहूर से नहीं आ सकती, एकेडमी में तालीम लेने से नहीं आ सकती वो चीज़ें, आपको वो रिदम जिसे हम शायरी की ज़ुबान में बहरे कहते हैं, बहरे तो आप सीख लेंगे, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से एक सलाहियत है उसका होना भी ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस बारे में, एकेडमीज जो खुली हैं, जो लोग वहाँ पे जाना चाह रहे हैं वो ठीक है? जैसे कि इन्होंने बोला कि ऐसा, मेरा ख्याल है आपने एग्री नहीं किया इतना, जी। आप इससे एग्री करेंगे या नहीं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ना सोसाइटी से डेवलप होती हैं, एक इंटरेस्ट लेवल होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके अंदर होती नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि आ जाएं, वो डेवलप हो जाएं, लेकिन ऐसे होता नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे हर चीज़ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप वो सीख तो जाते हैं लेकिन फितरी तौर पर वो चीज़ आपके अंदर डेवलप नहीं होती, और जो चीज़ फितरी तौर पर आपके अंदर नहीं आ सकती वो कभी निखर कर सामने नहीं आ सकती। बिल्कुल ऐसे ही उसमें क्योंकि शौरी कोशिश है ना आपकी कि आप कोशिश कर रहे हैं। आवर्द, शायरी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक आमद और एक आवर्द। ठीक है। आमद तो ये है कि आपके ऊपर ख्याल उतर रहे हैं, आवर्द ये है कि जब आपके ऊपर आमद का सिलसिला रुक जाए, जिसे राइटर ब्लॉक बोलते हैं, और शायरी की इस्तिलाह में जमूद बोलते हैं। अगर जब आपके पास वो वाली एक वो फेज शुरू हो जाए तो तब आपको आवर्द से काम लेना पड़ता है, खुद से सोचना पड़ता है। जैसे आपने कोई स्पेसिफिक पार्टिकुलर टास्क दे दिया कि आपने इस मौजू के ऊपर लिखना है, अब मुझ पे आमद नहीं हो रही तो मेरे पास पीछे क्या रह गया, आवर्द। तो एक वो शख्स जो गैर शायर है, गैर शायर से मुराद उसके अंदर ये एबिलिटीज नहीं है बिल्कुल, तो वो उस पर आमद का सिलसिला नहीं है, तो वो एक मौजू वो जो आपकी तरफ से दिया गया है वो भी आवर्द से, और एक वो खुद से लिखना चाहे कि मैं खुद मीन के कुछ पेश करूं लिखा हुआ, या वायरल करूं, या लिखकर अपने आप को एक एक्सपोजर दूं, तो वो नहीं लिख सकता, नहीं कर सकता। अच्छा, आपको कभी ऐसा हुआ है कि अगर आपको एक मिसरा, एक फिक्रा तो आ गया, ठीक है, और दूसरा नहीं आमद हो रही है, आपको नहीं वो कंप्लीट हो रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, तो फिर आप इंतज़ार करेंगे कि दोबारा से इसको कंप्लीट करने के लिए, या फिर आप आवर्त का इस्तेमाल करेंगे? कोशिश ये होती है, अगर कंडीशनल चीज़ें हैं, अगर मुझे लगा कि ये वाला कलाम जो है मैंने अभी पढ़ना है, हाल ही में या आज ही पढ़ना है, तो मैं कोशिश करूँगा हद्दुल इम्कान कि आवर्त से काम चलाऊँ, इसे कंप्लीट करूँ। अदरवाइज़ वैसे ऐसा होता नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि
उतर जाते हैं मिसरे। आप मैं आवर्त से काम लेता ही नहीं हूँ, आमद से लेता हूँ। आप अपनी शायरी से सेटिस्फेक्शन, आप सेटिस्फाई हैं कि लिखता हूँ मैं, ठीक लिखता हूँ, अच्छा लिखता हूँ? मुझे लगता है ये बहुत से जो आजकल कहते हैं ना बरसाती मेंढक जो होते हैं, इस तरह के भी बहुत सारे लोग आए हैं, मैं उनसे नहीं मिलता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे दूर हूँ। इस तरह की आपको सेटिस्फेक्शन है या नहीं? बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये दौर ऐसा है कि चापलूसी का, अकरबा परवरी का, एक दूसरे को थोड़ा सा करना होता है, पुशअप करना होता है इनडायरेक्टली, गैर वाज़ेह तौर पर। फिर थोड़ा सा एज ये मिल जाता है आप लोगों को कि ग्रुपिंग हो गई है, आप म्यारी लिखें या ना लिखें, आपके साथ कुछ लोग होते हैं जो आपको उठाते हैं, वायरल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ठीक है, तो मैं इन चीज़ों पर नहीं जाता। मुझे पता है मेरी जेन्युइन वर्थ है, और जो मैं लिख रहा हूँ वो जो है कितना अच्छा है और कितना म्यारी है। और जिस तरह से कुछ ऐसे हो गए हैं, स्टूडियोज बन गए हैं, तो वो अंधा बांधते रेबड़ी अपनों को बुला लेते हैं, वायरल करते हैं। अगर हम वहाँ नहीं जा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी नाकामी की दलील नहीं है, उनकी कामयाबी की दलील नहीं है। तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अब प्लेटफॉर्म भी बहुत ज़्यादा है। सम टाइम ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए अच्छे वक्त आने के लिए या किसी अच्छे फॉर्म का। अच्छा फिजाना, मैसेज क्या देना चाहेंगे अदबी हवाले से? तो देखें, ये बहुत बड़ी बात है जो मैं करने जा रहा हूँ कि इस दौर को, इस सदी को किताबों की आखिरी सदी कहा जाता है। किताबों की आखिरी सदी का मतलब अदब की आखिरी सदी। और इसके पीछे जो फैक्ट्स हैं वो ये है सोशल मीडिया। देखिए, टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया गलत नहीं है, किसी भी चीज़ का वजूद गलत नहीं है, उसका इस्तेमाल सही या गलत हो सकता है। बिल्कुल ऐसे, वो और हमारे अपने ऊपर डिपेंड ठीक है। और ये सोशल मीडिया हम पर इतना मीन के हैवी हो चुका है कि हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़, हमारा मुताला ख़त्म हो गया है। जबकि अल्लामा इब्न रुश्द जो है वो ऐसे मीन की उनकी सारी ज़िंदगी कुतुब बीनी में गुजरी है, सिवाय 2 रातों के, एक शादी की रात, एक जिस दिन उनकी माँ का वफात हुआ। यानी किताब का मुताला इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से फरहतुल्लाह बेग साहब वो खाना खाते वक्त किताब हाथ में रखते थे। तो यानी कि आपका मैसेज ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मुताला करें, अदब को प्रमोट करें। ठीक है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, जिद्दत-इज़्म भी ज़रूरी है जीने के लिए, लेकिन रिवायत को ना छोड़े। बिल्कुल ऐसे है। एहसान, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं भी मैसेज ये देना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाइनें भी अगर हम रोज़ पढ़ के सोते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी है, ज़्यादा नहीं। जैसे फैज़ी ने भी कहा कि ये किताब की आखिरी सदी है, तो इसके साथ साथ एक जो बात आज चूँकि आप ऑडियंस को देना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि आज हम बहुत आगे जा चुके हैं। हम सोशल मीडिया भी है, ये है, वो है, बहुत आगे तो जा चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे जैसे हम ग्रूम हो रहे हैं, हमारे अंदर एक अदम बर्दाश्त का एलिमेंट बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, उसको तो हमें जो है खत्म नहीं होने देना। मैं समझता हूँ कि हमें ये अदम बर्दाश्त के एलिमेंट को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। हमें थोड़ा सा अपने अंदर बर्दाश्त को लेके आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैनर्स एंड एटिकेट्स को लाजमी हमें अपनाना चाहिए। ये आज के मेरे बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत मैसेज और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। जाते जाते आपको दोबारा से अपना टॉपिक याद करवाती चलूँ कि जब भी आपको गुस्सा आए, आपने फ़ौरन से एक्शन नहीं लेना, थोड़ा सा टाइम लेना है, थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना है ताकि आप सही फैसला कर सके। सोचने समझने का जो टाइम है वो आपके पास बच जाए, मिल जाए आपको, ताकि कल को आपको पछताना ना पड़े। तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।